کیونکہ ہم نے آج ایک پریس کانفرنس اس لیے بلائی ہے. 2017 سے ہم نے کام کیا ہے گورنمنٹ کا. ایک ٹینڈر پاس ہوئی تھی جو پی ایم ڈی، جس میں کہ الیکٹریفیکیشن آف ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس کا کام تھا، جس میں ضلع بڑگام، ضلع سری نگر اور ضلع اننت ناگ. اس میں ہم نے کام کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جموں و کشمیر کی جو پاور کا جو یہ نظام تھا ایک خستہ حال سے دوچار تھا. تو ہم نے اس کو سدھارنے کی کوشش کی کیونکہ ہم سب کنٹریکٹر سے جنہوں نے بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ کام کیا، جنہوں نے یہاں سے چیف انجینئر آفس سے ٹینڈرس حاصل کی تھی، ہم نے ان کے ساتھ کام کیا. مگر افسوس کی بات ہے ہم نے تو شہر کو بہت خوبصورت بنایا. وہ بجلی کی ترسیلیں لائی جو لٹک کے رہتی تھی، موت ایک شادی کے اوپر سوار ہو رہا تھا کہ ادھر لائنیں اس طرح ہوتی تھی، ہم نے اس کو سنبھالا. مگر کام کرنے کے بعد وجے الیکٹریکل سوما جی گڑا حیدرآباد نے ہمارا پیسہ دبا کے رکھا. 7 سال سے ہم لوگ کو بول رہے ہیں پیسہ دے دو پیسہ دے دو. بہت سارے کنٹریکٹر سے جن کو پیسہ نہیں ملا. اسی لیے آج ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے سامنے، آپ دوستوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے ہم گزارش کریں گے کہ ہمارے معاملے میں آپ وکیل بن کر ہمارے اوپر کوئی ایسا یہ کر دیں کہ ہمیں پیسہ نہیں ملے. یہ بالکل جی یہ پروجیکٹ تھا الیکٹریفیکیشن، جو کہ نئے پولز لگانے تھے، الیکٹریکل پولز لگانے تھے، کیبلز لگانی تھی، تاریں چڑھانی تھی، ٹرانسفارمرز لگانے تھے، ریسیونگ اسٹیشنز بنانے تھے. یہ وہی کام ہم نے کیا، پی ڈی سی ایل کا کام کیا. چونکہ ٹینڈر لی تھی، یہ بہت بڑی ٹینڈر تھی، ٹینڈر لی تھی وجے الیکٹریکل سوما جی گڑا حیدرآباد کی کمپنی. تو انہوں نے ٹینڈر لی تھی، انہوں نے ہم کو ہائر کیا ایز سب کنٹریکٹر. ہم نے ایز سب کنٹریکٹر، آپ کو میرے سے زیادہ اہمیت ہوگی کہ سب کنٹریکٹر ایز اکویولنٹ ٹو لیبر ہوتا ہے. انہوں نے ہمارے لیبر کا پیسہ دبا کیا. وہاں پر سی ایم ڈی ہے جو مالک ہے کمپنی کے وجے الیکٹریکل، ہمارے جوتے کٹ گئے حیدرآباد جاتے جاتے. آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی کا زمانہ ہے. ہم ہر تیسرے مہینے دوسرے مہینے ان کے پاس ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارا پیسہ دیجیے، پر وہ وہاں پر ایز گڈ ایز اے. میں یہ بلا خوف و تردید آپ کو یہ بولتا ہوں کہ یہ بڑی بڑی کمپنیاں باہر سے آتی ہیں، بٹ دے ایکسپلائٹ دا یوتھ آف کشمیر. یہ ادھر ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. ہاں سر، ہمارا لگ بھگ 50-60 کانٹریکٹرس ہیں جن کا 5-6 کروڑ ان کے پاس ہے. بہت فارمز میں ہم گئے ہیں، چیف انجینئر صاحب سے بھی ہم نے میمورنڈم ڈالے ہیں، اور ایم ڈی صاحب کو بھی ہم نے اس کے بارے میں اطلاع کیا ہے. اور بھی جس کارنر پر ہم جا پائے ہم وہاں پر گئے. آپ کو تو پتہ ہی ہے، ہو جائے گا، دیکھیں گے، بات کر رہے ہیں، مگر ابھی تک اب 5-6 سال ہونے پہ 10 سے مسئلے. اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے وکیل بن کر آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی بھائی ہیں. آپ ہمارا کیس آپ بہترین وکیل بن سکتے ہیں. جب میڈیا چاہے گی تو انسان کو انصاف مل سکتا ہے. آپ ہماری آواز بن کر سی ایم ڈی سے پوچھیں کہ آپ نے ان مزدوروں کا پیسہ کیوں دبایا ہے. اور چیف انجینئر سے آپ بتائیے کہ اگر انہوں نے آپ کا کام کیا ہے، اگر ہینڈ اوور ٹیک اوور بھی ہو گیا ہے، وہ مطلب وہ تارے بھی آپ مطلب کام کر رہے ہیں، وہ ٹرانسفارمرز کام کر رہے ہیں، ریسیونگ اسٹیشنز کام کر رہے ہیں، 6-6 سال پرانی بات ہے. تو ہم کو پیسہ کیوں نہیں مل رہا؟ ہمارا لیبر کا پیسہ کیوں؟ لیبر گھر آ رہے ہیں جن سے ہم نے کام کرائے. دیکھیں ہم کو کوئی کروڑ پتی اور کھرب پتی ہے نہیں. ہمارے گھر روز لیبر آتے ہیں کہ ہمیں پیسہ دے دو. بدنام ہو گئے ہم والے میں. ہر کنٹریکٹر، ہر سب کنٹریکٹر کے گھر روز 2-2, 4-4, 5 بار لیبر آتے ہیں ہمارا پیسہ دے دو. ہم کہاں سے لائیں گے؟ اور میری گزارش ہے آپ کے وساطت سے چیف انجینئر اور جو ایم ڈی صاحب ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر وجے الیکٹریکل سوما جی گڑا حیدرآباد کو کوئی بھی پیمنٹ آپ کو کرنی ہے، آپ فوری طور پر روک لگائیں. آپ ہمارے ساتھ پہلے بات کریں کہ کس کنٹریکٹر سب کنٹریکٹر کو کتنا پیسہ ان کو دینا ہے. پہلے وہ ہمیں ہمارے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے. اور دوسری بات، یہ ایکسپلائٹیشن کا جو میں نے آپ کو بتایا، میں پھر سے ایک بار بولتا ہوں، میں بلا خوف و تردید اس بات کا اعلان آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ جو بھی بڑی کمپنیاں ادھر آتی ہیں کہ یہاں کی یوتھ کو امپلائی کرنے کے، امپلائمنٹ پاور دینے کے لیے، وہ محض ایک دھوکہ ہے. یہ دوائی کے لیے آتے ہیں. یہ ہمارا
خون چوستے ہیں. کیا ابھی تک کوئی پیمنٹ ہاں واگزار تو ہوئی ہے مگر فائدہ کیا؟ اگر میرا 30 لاکھ روپے ان کے پاس ہے، کبھی 2 لاکھ، کبھی 6 مہینے کے بعد 3 لاکھ، کبھی 1.5 لاکھ، اس پیسے کو ہم کو کرنا ہے. اور اس کے اوپر بھی اور ایک بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں آپ بھی اس کی پوری سے جانکاری اگر کریں گے، جانکاری حاصل کریں گے. پچھلی بار ہم حیدرآباد گئے تھے، وہ وہاں سے بولتے ہیں اگر میرا ان کے پاس 10 لاکھ ہے، وہ بول رہا ہے ہم آپ کو 6 لاکھ دے دیں گے. کیا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ میں سی ایم ڈی جو ہے رمیش صاحب ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، کیا آپ فیملی والے انسان نہیں ہیں؟ اگر ہم میرا 10 لاکھ وجے الیکٹریکلز کے پاس ہے، وہ کیوں بولتا ہے آپ 6 لاکھ دے دو؟ 4 لاکھ ایک اماؤنٹ ہوتا ہے، جس کا بل 18 لاکھ ہے، اس کو بولتے ہیں آپ 12 لاکھ لے دو اور لے جاؤ، مسئلہ ختم کرو. مگر وہ 12 لاکھ بھی نہیں دے رہے، بول رہے آپ ہمیں دستخط کر کے دو کہ ہمارا آپس میں ہو گیا حساب کے لیے، خالی اب آپ کو اتنا ہی لینا ہے. بیچ میں آپ عرض تاکہ روز چیف انجینئرس ونی تھرو میڈیا اور میں آپ کی وساطت سے اور ایک بات سرکار تک اور وجے الیکٹریکلز ایم ڈی تک سی او تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہاں تو انہوں نے غریبوں کا پیسہ دبا کے رکھا ہے، وہاں پر بڑے بڑے پروجیکٹس لے رہے ہیں. آپ دیکھیے وہ ابھی کتنا کام کرا رہے ہیں. اگر پہلا فرض انسانی فرض یہ بنتا ہے کہ اگر کسی بندے کو آپ کو پیسہ چکانا ہے، آپ پہلے اس کا پیسہ چکا کر نیا کام شروع کریں. آپ وجے الیکٹریکلز آج کی تاریخ میں دیکھیے کہ وہ کہاں پر بڑے بڑے پروجیکٹس لیے بیٹھے ہیں، وہاں پر کام کر رہے ہیں. میں آپ پرزور الفاظ میں آپ کی طرف سے ان کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی بھی ہمارا پیسہ واگزار نہیں کیا گیا، اگر ابھی بھی ہماری پیمنٹس نہیں کی گئی، تو ڈوڈا میں ان کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ہم اس کو تالا لگائیں گے، پھر جو بھی ہو ہم جان دے دیں گے، کیونکہ ہمارا عیال بھی اس وقت پریشانی کا شکار ہے. بچوں کے لیے ہمارے پاس فیس نہیں ہے، گھر چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، قرض داری میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ سب وجے الیکٹریکلز کی وجہ سے. میں ان کو آپ کی وساطت سے بولنا چاہتا ہوں کہ ڈوڈا میں ہم آپ کا پروجیکٹ چلنے نہیں دیں. تھینک یو ویری مچ.